آزما ہونا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے قدرت خود بندوبست کرتی ہے انسان کو جو رول اس سے پلے کروانا ہوتا ہے اس حوالے سے. تو پہلی کتاب محمد بی شاہد کی جو چھپی وہ پیکیج لی. میں اگر یہ کہوں کہ اگلے ان کے تمام سفر پر یہاں سے جو انہوں نے وزڈم اکتساب کی اور جو بصیرت اکتساب کی اور جو کردار کی استقامت اکتساب کی وہ ان کی اگلی تمام تحریروں میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور ان کی ناول نگاری ہو چاہے ان کی تنقید ہو. ابھی میں ایک اشارہ کروں گا اس حوالے سے. اچھا دوسرا ان کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا افسانہ تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف ہمارا نے کر دیا کہ ہمارا افسانہ جو تھا اس میں سے کہانی اور زندگی جیتی جاگتی زندگی اس طرح سے بنہا ہو گئی تھی کہ کرداروں کی بجائے الف بے جیندہ کے حوالے سامنے آ جاتے تھے اور کوئی جیتا جاگتا احساس نہیں سمجھ میں آتا تھا. کوئی انٹلیکچولائز سطح کی باتیں زیادہ ہوتی. تو اس کو دوبارہ افسانے میں کہانی واپس لانے والوں میں منشا یار اور حمید شاہد کا بہت بڑا کردار. اسی طریقے سے یہ جو ان کی تنقیدی اور تخلیقی تحریریں ہیں دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ نثر لکھیں اور چاہے وہ افسانہ لکھیں چاہے ناول لکھیں ان کا علاوہ ان کی جو تھیمز ہوتی ہیں وہ بھی ان کی منفرد تھیمز ہیں ڈفرینٹ تھیمز ہیں. ان سے بھی ان کی پہچان ہوتی ہے کنٹینٹ سے بھی. مگر ان کا جو اسلوب ہے وہ تو بالکل سر چڑھ کر بولتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تحریر یہ پیراگراف ہے انشاء کرنے کا اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے. اب جو ان کی اور بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پڑھتے سب کچھ ہے. وہ جو ہمیں کہا گیا نا کہ حکمت محمد کی گمشدہ میراث سے جہاں سے بھی ملے حاصل کرو. تمام دنیا کا ادب وہ پڑھتے ہیں اور اس سے اکتساب بھی کرتے ہیں مگر اپنا جو تہذیب پر اور اپنی تشخص پر اور اپنی روایات پر جو اعتماد ہے اس حوالے سے وہ مروب کسی سے نہیں ہوتی. اور اس کی گواہ جو ہے ان کی یہ کتاب جو ہے وہ جو دوسرا کے ساتھ کہانی اور دوسرا سے مکالمہ اس بات کی ایک سمجھنے کے دستاویز ہے کہ وہ کسی سے نہیں ہوتی. اب دیکھیے کہ اتنی تھیریز جو ہیں ہمارے ملک میں جو فلوٹ کی گئی ہیں ان کے ذریعے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تہذیبی قد و کاٹ جو ہے اس کی تخفیف ہو رہی ہے اور اس کو ڈیلیٹل کیا جا رہا ہے. مگر ان کا اعتماد ان کا یقین اور جتنی زرخیزی یہ محسوس کرتے ہیں یعنی جو تہذیبی اثاثہ اور وراثت حمید شاہد جیسا بڑا ادیب شاعر پیدا کر سکتی ہے تو حمید شاہد اس سے کیسے بے تعلق ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہے حمید شاہد صاحب نے اتنا کام کیا ہے بڑی ارلی ایج ہی میں وہ ہمارے ادب کے اکابرین میں شامل ہو گئے تھے.